قاضی صاحب پاکستان سے آئے لندن میں، اور ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا، اوورسیز پاکستانیوں نے کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جب پامال ہو رہے تھے تو ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ وہ اٹھا سکتے تھے، وہ ان ساری چیزوں کو روک سکتے تھے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرتے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں جو پچھلے 2.5 سال سے، اور خاص طور پہ جب وہ چیف جسٹس بنے اور 9 مئی کے بعد کے واقعات، اور پھر جس طریقے سے عام انتخابات کروائے گئے پاکستان میں اور عام انتخابات چوری ہوئے، اور پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور ایک سیاسی جماعت، اس کے قائدین اور ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی رہنما تھے، خواتین، بزرگ، بچے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اس کے بارے میں قاضی صاحب نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جبکہ ان کے پاس آئینی اتھارٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی تھی کہ وہ یہ سب کام روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی کیا۔ میڈیا پر پابندیاں لگ رہی تھیں، قدغنیں عائد ہو رہی تھیں، دھمکیاں مل رہی تھیں، سینسرشپ عائد ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، لیکن قاضی صاحب نے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا، بلکہ قاضی صاحب نے تقریباً کوئی 40-45 ٹیلی ویژن چینلز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، اور جن ارکان نے توہین عدالت کی تھی، جنہوں نے معزز عدلیہ کو، جج صاحبان کو دھمکیاں دی تھیں، ان کو انہوں نے باعزت طور پر بری کیا۔ تو قاضی صاحب کے خلاف کافی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے، جو کہ مغربی ملکوں میں، یورپ میں آنے والے دنوں میں وہ تیار کی جا رہی ہے، اور ایک وائٹ پیپر شائع کر کے تمام یورپ میں، مغربی ممالک میں، برطانیہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو وہ بھیجا جائے گا، اور اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تب زیادہ سنجیدہ ہو گیا جب وہ آئے لندن میں، اور لندن میں آئے تو اوورسیز پاکستانیز اور جو کہ برطانوی شہری ہیں، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور احتجاج کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے فوراً جناب اس احتجاج کو جو کہ پیسفل تھا، اس کو گاڑی پر حملہ قرار دے دیا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں بیٹھ کے دھمکیاں شمکیاں لگائیں، اور دھمکیاں لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب حملہ آوروں کو شناخت کریں، نادرا کو حکم دے دیا برطانوی شہریوں کے بارے میں، اور انہیں کہا کہ جی ان کے جائزہ لیں، ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں، ان کے پاسپورٹ سیل کریں، ان کے آئی ڈی کارڈ سیل کریں، یہ ساری باتیں جو ہیں شہریت منسوخ کریں، یہ ساری باتیں خاص طور پہ یورپ میں، مغربی ملکوں میں، اور یہاں پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ سب اس کو مانیٹر کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب یہاں پہنچی، پھر یہ ایک اور بھی خبر پھیلائی گئی کہ جناب یہاں پہ جو برطانیہ میں ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو میری اطلاع کے مطابق یہاں پہ ایسا کوئی کرائم ہوا ہی نہیں، ایسا کوئی جرم ہوا ہی نہیں کہ جس پہ کارروائی شروع کی جائے، کیونکہ قاضی صاحب کوئی اسٹیٹ گیسٹ تو تھے نہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا کہ جناب وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اور ان کا جو وی آئی پی پروٹوکول اس طرح کا کام بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اور نیو یارک میں اس کے بعد یورپی یونین کے باہر احتجاج ہوتا ہے، کہیں بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ احتجاج تو معمول کی بات ہے، اس لیے یہ ایک احتجاج تھا، اور اس پہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کارروائی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ قاضی صاحب کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسے جنرل باجوہ کا ہوا۔ جنرل باجوہ کی بھی ایک تصویر بہت وائرل ہوئی تھی، کبھی وہ دبئی کے ایک سگنل پہ کھڑے ملتے تھے، اور وہاں پہ ان کی ایک ویڈیو بن گئی تھی، اس کے بعد ایک ویڈیو باقاعدہ طور پہ یورپین ملک میں تھے، اور یورپ کے ایک ملک میں تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہنا پڑا کہ بھئی میں وہ نہیں ہوں، میں آرمی چیف نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، جھوٹ بولنا بھی پڑا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں میں پولیس کو بلا لوں گا۔ تو اس وقت بھی بہت زیادہ شور و غوغا کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار اور اختیار ہوتا ہے، اس وقت یہ اپنے آ جاتے ہیں، یزیدیت کے روپ میں آ جاتے ہیں، اور فرعونیت اور تکبر ان میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حساب تو چکانا پڑتا ہے۔
اور دنیا تو باہر دیکھ رہی ہے جو جھوٹے مقدمات پاکستان میں ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، پیٹا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اوریہ مقبول جان سمیت بہت سارے جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے ہیں، سوشل میڈیا کے، بہت سارے جیلوں میں پڑے ہیں، سیاسی قیدی جیلوں میں پڑے ہیں۔ لیکن اب کچھ اچھا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور کل ایک آرڈر ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے آرڈر کیا ہے، اور جتنے بھی جو احتجاج کے دوران گرفتار کیے تھے، تقریباً 500 سے زیادہ لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ سب کے سب ان کی کل ضمانتیں ہوں گی۔ 532 جو تھے پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، ان سب کی درخواستیں منظور ہو گئیں، اور 28 ملزمان کو مقدمے سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا، باقیوں کی ضمانتیں ہوں گئیں۔ اور یہ سب کام کیا جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے، اور وہ اس لیے کیا کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک کورٹ آرڈر پاس ہو چکا ہے۔ تو 532 جو ملزمان تھے ان کی درخواستیں منظور ہونا یہ خوش آئند اطلاع ہے۔ دوسری جانب جی ایچ کیو پر حملے کیس میں شیخ رشید، عمر ایوب خان، زرتاج گل اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اور وہ بھی مؤخر کر دی گئی ہے، اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ سب پیش ہوئے۔ جج صاحب کا نام تھا جی امجد علی شاہ، ان کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس میں راشد حفیظ بھی ہیں، اس میں صداقت عباسی صاحب بھی ہیں، اور ملزمان کو چالان کی نقول تقسیم کر دی گئیں، لیکن فرد جرم کاروائی جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ اب اگلی سماعت جو ہے وہ 8 نومبر کو ہوگی، اس دن دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسی طریقے سے 9 مئی کے جو پشاور اور خیبر پختونخوا کے بہت سارے مقدمات تھے، ان سب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اس میں تیمور جھگڑا بھی ہیں، اس میں باقی بھی ہیں، شوکت یوسفزئی بھی ہیں، بہت سارے جو 9 مئی کے الزام تھا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے رہنماؤں پہ، جو کہ وزیر تھے، سینئر وزیر تھے، صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، دیگر رہنما ہیں، ان سب کو جو ہے کہ باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اور ادھر ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ مئی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، پچھلے سال مئی میں، اور مئی سے مئی تک 1 سال ہو گیا ہے، جون گزر گیا، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، اور اب نومبر کی تاریخ ہے، 18 مہینے، 1.5 سال گزر گیا ہے، ابھی تک ان مقدمات کے چالان ہی نہیں آئے، جس پہ بہت زیادہ شور و غوغا کیا گیا تھا، اور ایک بیانیہ مسلسل ایک بیانیہ بنایا گیا۔ بہرحال یہ بھی ایک قضیہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے جی، خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ اب عدالتیں جو ہیں تھوڑا سا انہوں نے ہمت پکڑی ہے، کیونکہ قاضی صاحب جا چکے ہیں، اور قاضی صاحب بہت بڑا مہرہ تھے اس سارے جعلی نظام کا، جعلی حکمرانوں کا۔ تو اب اس لیے قاضی صاحب کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے برطانیہ کو کہہ دیا ہے، اور برطانیہ جو ہے وہ آپ کے لیے چشم ما روشن، دل ما شاد، ریڈ کارپٹ، جیسے آپ نے مجرموں کو ریڈ کارپٹ مہیا کیے تھے، اس طریقے سے آپ کو بھی مغربی ممالک ریڈ کارپٹ فراہم کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی بالکل یہ جو کچھ ہوا یہ بالکل درست ہوا، اور یہ مقافات عمل ہے۔ پھر میں ایک بات ضرور کروں گا جی، خاص طور پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ سے، جناب عاصم منیر صاحب سے، اور ڈی جی آئی ایس آئی، اور جو کہ بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، ان سے ضرور میں ایک بات کہوں گا کہ اب بہت زیادہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا میاں عباد فاروق کے بیٹے، جو کہ بہت ہی چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کا ایک بیٹا تو کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، تو وہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 1.5 سال ہو گیا آرمی چیف انکل، آپ میرے والد صاحب کو اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ رہا کر دیں، اور یہ مسلسل اپیل کی جا رہی ہے، اور شیخ صاحب بھی کرتے رہتے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان آوازوں کو سننا چاہیے، اور اس ظلم و ستم کو اب بس کلوز کر دینا چاہیے۔ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آئین اور قانون کے مطابق آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ اس کرب سے نکالیں کہ ایک طویل عرصے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں اور گل سڑ رہے ہیں، اور پھر
ہمارے جو بزرگ ہیں میاں محمود رشید ہیں، سینیٹر اجاز چودھری ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو، اور عمر سرفراز چیمہ ہیں سابق گورنر ہیں، ان سب کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کا کوئی فائدہ ایز سچ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس سے بہت زیادہ اب بدنامی بہت ہو رہی ہے اور نفرت پھیل رہی ہے اور یہ اگلی نسل تک جا رہی ہے۔ تو ان کی اپیل کو سننا چاہیے اور ان کی اپیلوں کو سنتے ہوئے درگزر کرنا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ 9 مئی کے معاملات میں ابھی تک اگر چلان سبمٹ نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ کیس کافی کمزور ہیں، اور ویسے بھی اس بارے میں 9 مئی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جی ایچ کیو بہت اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ 9 مئی کیسے ہوا اور کس نے کیا اور کیوں کیا، اور اس میں یقیناً یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب اس میں ملوث نہیں ہیں، اور جو ملوث ہے ان کو سزا دینی چاہیے، جو ملوث نہیں ہے ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اب ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ لوگوں کے برداشت میں نہیں رہی، اور 9 مئی کی آڑ میں جس طریقے سے اس کو پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ اینیمیز کے لیے، پولیٹیکل اینیمیز کے لیے استعمال کیا گیا، وہ اب ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور الیکشن کو اسی آڑ میں الیکشن کو مینیج کیا گیا، لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں۔ تو بہرحال اس پہ دیکھنے والی باتیں ہیں جی، اور ہم صرف اپیل کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اب تو خواتین آ رہی ہیں میدان میں، بچے بھی آ رہے ہیں اور سب آ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اور وہ خواہ الیکشن ہو، خواہ وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور کروانی ہو، اس کے لیے کیا 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 گیا۔ اب پاکستان کی بدنامی اور بھی ہو رہی ہے جی۔ ایک تو پچھلے دنوں ایک استعفیٰ دیا تھا شوکت ترین صاحب نے، وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، حالانکہ اچھے خاصے ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں۔ اب ایک اور انتہائی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان ہوگا، وہ ہے سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور سینیٹر تھیں پاکستان تحریک انصاف سے، خیبر پختونخوا سے ان کو خاص طور پہ، اور پھر ایک انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں اور بے ضرر ہیں، اور انہوں نے کام بھی بہت کیا اور فلاحی کام کیا، خاص طور پہ جتنے بھی یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے فلاحی منصوبے تھے وہ سارے کے سارے، اور ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، متوسط طبقے کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ لیکن اب وہ جو ہیں، جو کچھ پاکستان میں سینیٹر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ارکان پارلیمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور لہٰذا وہ جو ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کو، اور انہوں نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے سینیٹرشپ چھوڑ دی ہے، پاکستان کی سب سے ایک بہت ہی ایک ڈگنیٹی والا جاب ہے، وہ چھوڑ کے ایک آئینی عہدہ چھوڑ کے وہ جاب کرنے کو انہوں نے ترجیح دی ہے جنیوا میں، اور یہ صرف اس لیے دی ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں سازگار نہیں ہیں، وہاں پہ رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں رہی،